بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ بخاری مسلم کو چھوڑ کر باقی ارباب سنن نے، نسائی کے علاوہ امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی روایت ذکر کی۔ سند کے اعتبار سے چاہے اس میں کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس درجے کا ضعف نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے، بلکہ اسلاف اور صالحین نے ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں سے، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے امت کو بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی خیر و برکت والی نماز ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، یہ نماز کا اہتمام کرو، اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ پھر آپ نے جو 10 خوبیاں گنوائی وہ یہ ہے کہ 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اول اور آخر کے، پرانے اور نئے، چھوٹے اور بڑے، عمد اور خطا، سر اور علانیہ۔ اس طرح کے 10 انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، اور پھر یہ بھی تاکید کی کہ یہ بڑی خیر و برکت والی نماز ہے، ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے سلسلے میں تاکید کی، اور اس کو صلاۃ التسبیح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں سبحان اللہ جو تیسرا کلمہ ہے وہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح بنا ہے۔ بہرحال جب حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اسلاف اور اکابرین نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کی خیر اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے بزرگوں کا ہر جمعہ کو پڑھنے کا معمول ہے۔ رمضان میں بھی خصوصیت کے ساتھ بہت سے حضرات روزانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے، اس نماز کا اہتمام کرنا ہمارے لیے، امت کے لیے آسان فرمائے۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے یہ نماز شروع کی جائے، ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت کو ملایا جائے، پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح، اور پھر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ۔ پھر قومے میں کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تیسرا کلمہ۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر یہ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں پھر یہ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ پھر دوسرے سجدے سے فوراً کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھیں گے، جس کو جلسہ استراحت کہا جائے گا، اس میں 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ گنتی شمار کریں گے تو یہ کل ملا کر 75 مرتبہ ہوا۔ دوسری رکعت میں اسی پہلی والی رکعت کی ترتیب کے مطابق قرات کے بعد 15 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے سے قاعدے میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر التحیات پڑھیں گے۔ یہ دوسری رکعت کا 75 مرتبہ ہوا۔ تیسری رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ۔ تو کل 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھنے کی نوبت آئے گی۔ یہ نماز صلاۃ التسبیح کہلاتی ہے۔ یہ جو طریقہ بتایا گیا، اس کا ثبوت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ دوسرا طریقہ جس کے مطابق عامتاً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے بہت سے بزرگان دین اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس دوسرے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت سے جب نماز شروع کریں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو کھڑے رہنے کی حالت ہی میں یہ دوسرے طریقے میں 25 مرتبہ یہ کلمہ بن جاتا ہے۔
15 مرتبہ ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد، یہ 25 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، یہ 35 ہوا۔ پھر قومے میں 10 مرتبہ، یہ 45 ہوا۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 55 ہوا۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، یہ 65 ہوا۔ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 75 ہوا۔ اور دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھ کر اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ بنے گا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بنے گا۔ کل تعداد دونوں طریقوں میں 300 مرتبہ بنتی ہے۔ تو جس کے لیے جس طریقے میں سہولت ہو وہ اس طریقے سے اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے، اور اس مبارک نماز کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔